ایک جملہ پہچانیے گا، ہماری ضرورت کیا ہے؟ کسی کے گھر میں دعوت دے دے، دعوت کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں ہم تو آدمی زیادہ کھا سکتا ہے. کسی کے گھر میں دعوت دے گئے، اس نے 5 روٹیاں لا کے سامنے رکھی معزز مہمان کے لیے، ایک کے بعد 2، 2 کے بعد 3 آگے. اسے کہا جناب یہ تو ہم نے آپ کے لیے تیار کری، تو آپ کو کھانا ہی پڑیں گی. بھائی نہیں کھا سکتے ہو کہ نہیں، کیا مطلب؟ آپ کے لیے بنائی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، حرام کا پیسہ نہیں، کھانا پڑے گا، نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری ضرورت پر 3 روٹیاں ہیں. جب 5 مفت کی مل رہی ہو اور نہ کھائے سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ضرورت 5 روٹیوں کی نہیں ہے، 1، 2، 3 اس کے آگے کون کھا سکتا ہے؟ یہ ہماری کل ضرورت ہے. ایک صاحب گھر سے نکلے مسجد میں جا رہے ہیں، کپڑے پہنے، کرتا پہنا، پائجامہ پہنا، شیروانی پہنی، جو جس کے رواج ہے پہن کے چلنے لگے. ہم دروازے پہنچے، ارے ہم نے کہا ہم تو آپ کے لیے جوڑا کپڑا لائے تھے، کہ رکھیے کل پہنیں گے. ہم نے کہا نہیں ہم تو آج کے لیے جائیں گے. اب آج تو پہن چکے اسی پر پہن لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پہن لیا ہے کرتے پر کرتا پہن لیجیے، شلوار پر شلوار پہن لیجیے، کیا پریشانی ہے؟ کوئی ہوتا تو نہیں جائے گا. صاحب بھاری گرمی کے مارے یوں ہی مرے جا رہے، ایک ہی زیادہ معلوم ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مفت بھی مل جائے تو انسان ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتا. قدرت نے آبادی پہچانو، 2 جوڑے بھی زیادہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ہو آپ 2 جوڑے بھی اگر تم کو دے دیے جائیں تو یہ زیادہ ہے، اس لیے کہ تم نہیں پہن سکتے ہو، ایک ہی پہنو گے، دوسرا نہیں پہن سکتے ہو. دوسرا کب پہنو گے؟ جب یہ اتر جائے. چلو ہم تم سے وعدہ کیے دیتے ہیں، ایک آج لے لو، جب اس کے اتارنے کا وقت آئے گا تو دوسرا مل جائے گا. کل بھی تو ہم رہیں گے، کل ہم خدا بھی رہیں گے، کل ہم مالک بھی رہیں گے. ایک جوڑا آج لے لو، ایک کل لے لو گے. مگر جب بازار میں پہنچ گئے تو یہ بھی کپڑا اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، 10 سوٹ کے کپڑے خرید کے لائے. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہ ضرورت ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے؟ آپ بتائیے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے؟ کسی کو 10 جوڑے کپڑے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. 10 جوڑے کپڑے کی ضرورت 10 دنوں میں ہوگی، 20 دنوں میں ہوگی، ابھی ہے نہیں. ابھی تو 1 جوڑا کپڑا پہنے گا، دوسرا پہن بھی نہیں سکتا ہے. یہی تو ہے انسان کا. تو خدا نے جتنی روٹی دی ہے وہ انسان کی ضرورت سے زیادہ ہے. خدا نے جو کپڑے دے دیے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے. خدا نے جو جگہ دے دی ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. 100 گز کو مکان بنایا، اسی لیے کہ بھائی مبارک ہو سنا مکان کیا بنایا. یہ رونے لگے. وہ مبارکباد دے رہا ہے جو پرسا سمجھ رہے ہیں. ارے مکان کیا بنایا؟ پھر کیا بنایا؟ پہلے پورے 100 گز پر. تو بھائی کئی گز آپ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہی قبر سنا ہے کہ جناب شیخ کی قبر ہے 9 گز. باقی اور تو کوئی نہیں دیکھا. کسی قبر بھی دیکھیے، ہر آدمی کئی گز آپ دیکھتے ہیں. ایک پلنگ کتنے میں، ایک چارپائی کتنے کی چاہیے؟ 2 گز زمین. تو 2 گز زمین آپ کی ضرورت ہے، 100 گز دے دیا اور چہرہ اترا ہوا ہے، اداس ہیں، مرے جا رہے ہیں. جیسے معلوم ہوتا گھر نہیں بنا خبر بنی. اور کریں یعنی انسان کتنا ناشکرا ہے کہ خدا نے ضرورت سے 50 گنا زیادہ دیا اور بجائے شکر کرنے کے فریاد کیا ہے. یہ مکان خدا کا مکان دیکھو 2000 گز کا بنا ہوا ہے، یعنی اتنے میں جس میں 1000 کمرے بن جائیں. یعنی ایک قبرستان گھر کا مکان بنا لیا تو کوئی اب واقعی وہ ضرورت بھٹکا ہے. یہ تو ہماری ضرورت کے کام آنے والا نہیں ہے. انسان کی ضرورت کتنی ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنی جگہ میں رہے گا. ضرورت انتہائی مختصر ہے اور خدا نے جو دیا ہے وہ کہیں زیادہ ہے اگر انسان انصاف کرے. مگر جب خدا انسانی ضروریات سے 100 گنا زیادہ دیتا ہے تو انسان شکر خدا نہیں کرتا. اور جب خدا کہتا ہے سال بھر استعمال کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کا بھی 5واں حصہ ہمیں دے دینا. سبحان اللہ. اب سب فریادی ہیں، سبھی تو لے لیا، بچا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا آپ نے یعنی ذرا ملکیت کا سہارا دے دیا تو انسان اتنا بد دماغ ہو گیا کہ واقعی اپنے کو مالک کی حقیقی سمجھ بیٹھا.
واقعی اپنے کو مالک اصلی سمجھ بیٹھا، یہ بھول گیا کہ ملکیت کسی اور کی ہے، جسے دینے کا حق ہے اسے لینے کا بھی حق ہے۔ اگر 50 گنا دے سکتا تھا تو 50 گنا لے بھی سکتا تھا، مگر کتنا بڑا کریم تھا کہ دیا تو 50 گنا دیا اور لیا تو بچے ہوئے کا 5واں حصہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اس کے بعد بھی انسان نے کرم پروردگار کی قدر نہیں پہچانی۔ تو سوچئے کہ 100 گز زمینیں ملنے کے بعد ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے، ہمارے عقیدے جو بدل جاتے ہیں۔ تو جن کو اقتدار مل جائے، جن کو حکومت مل جائے، جن کو سلطنت مل جائے، جو ملکوں کے مالک ہو جائے، ان کا دماغ اگر خراب ہو جائے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ جبھی تو 2 دن کی حکومت کا حاکم بننے کے بعد اتنا بد دماغ ہو گیا کہ حسین کے سفیر سے کہتا ہے تم نے مجھے امیر کہہ کے سلام نہیں